جہنم میں جائے. یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے, حلیم کی دیگیں, سینہ پیٹنا, کالے کپڑے, سبیلے. میں ابھی آ رہا تھا گھر والوں کو پہنچا کے, 1 گھنٹے کا سفر ہم نے 3 سے 4 گھنٹے میں طے کیا. ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک, ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک, ادھر سے نکلے. میں سوچ رہا تھا یار یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو راستے میں پڑا ہوا کانٹا نہیں اٹھاتا نا تو وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں. کانٹے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ چبھ جائے گا, نکال کے پھینک دو, اور اس چبھنے سے گناہ بھی معاف ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے. تو اس کانٹے کو جو نہ ٹریفک کو روک رہا ہے, لوگ اس کانٹے سے ٹاپ کے بھی گزر سکتے ہیں, اس سے گلی بند نہیں ہو رہی اس کانٹے سے. وہ اگر پڑا ہوا ہے نا اور آپ اٹھاتے نہیں ہو اس کانٹے کو تو پیغمبر کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. حدیث میں آتا ہے ایمان کے نا 70 سے زیادہ شعبے ہیں, سب سے اعلیٰ شعبہ تو کلمہ توحید ہے, اس سے بڑی اسلام میں کوئی نیکی نہیں ہے. سب سے کم درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے, کانٹا پڑا ہوا ہے, کوئی پتھر رکھا ہوا ہے, اس کو راستے سے ہٹا دینا, ڈالنا نہیں, راستے سے. یہ بہت اہم حدیث ہے, بس یہ بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اس کو راستے سے اگر آپ نے نہیں ہٹایا تو اس کا مطلب آپ ایمان کے 73ویں مقام پر بھی نہیں, بے ایمان ہو. سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہوگا حدیث کا, وہ بے ایمان ہے, وہ اسلام کے دعوے میں سچا نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلم ہوں. کیونکہ مسلم ہونے کے لیے کچھ تو کرے نا. دیکھو ایک آدمی کہتا ہے میں ہندو ہوں, نہ وہ گائے کا پیشاب کو مقدس سمجھتا ہے, نہ وہ گائے کو مقدس سمجھتا ہے, نہ وہ کبھی مندر جاتا ہے, نہ کبھی کسی پنڈت سے وہ جو بھی ہوتا ہے جا کے ان کی آشیرواد لینا کہلاتا ہے, کیا کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرتا, نہ وہ ہولی وہ جو ان کی جو ہوتا کچھ بھی نہیں کرتا. تو ہندو کہیں گے تو بھائی تو کس بات کا ہندو بنا ہوا ہے, کہیں گے نا. کچھ تو تھوڑا سا تو ایسا کر, کوئی لک تو آئے نا, تھوڑا سا ہندو لگے. تو ایک عیسائی ہے, نہ وہ عیسیٰ کو نبی مانتا ہے, نہ وہ بائبل کو کبھی زندگی میں پڑھتے ہوئے دیکھا, نہ کبھی زندگی میں اس کو کسی نے چرچ جاتے ہوئے دیکھا, اور نہ کبھی اس کو کرسمس مناتے ہوئے دیکھا. لوگ پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے, وہ کہیں گے وہ کہتا ہے عیسائی. تو کہیں گے یار کچھ اور مذاق کر لے ہمارے ساتھ, یہی کہیں گے نا. یہ بھی مذاق کا ٹائم نہیں ہے, یہی کہیں گے نا. کبھی کچھ تو عیسائی شو کرنے کے لیے کبھی تو چرچ چلا جا تو, یا کرسمس ہی میں شو کر دے کہ میں کرسچن ہوں, تو کبھی تو کچھ تو ایسا دکھانا جس سے لگے کیا ہے تو. ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ایسا مذہب والے کرتے ہیں کہ کوئی پورا فالو کر رہا ہے, کوئی آدھا کر رہا ہے, کوئی 1% کر رہا ہوتا ہے, تو کچھ تو ہوتا ہے نا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا, اس کا مفہوم کیا ہے کہ جس میں اتنی بھی سینس نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا اتنا بھی جذبہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ, دیگے کھلاؤ, وہ بھی اسلام کا حکم ہے, لیکن اگر کچھ بھی نہیں کر رہا تو آخری درجہ جس سے وہ کم از کم یہ کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم اے مسلم, میں کیا ہوں, یہ مسلم. تو میں یعنی اتنا دکھانے کے لیے نا, آخری مقام یہ کہ کمبخت جب تو راستے میں جا رہا ہے نا اور کانٹا نظر آئے, تجھے پتا ہے کسی کے چبھ سکتا ہے, یہ کوئی پتھر نظر آیا تجھے پتا ہے کہ یار کسی کی ٹھوکر لگ جائے گی, اس کو اٹھا کے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عیدی سینٹر میں جمع کراؤ جا کے, اس کو اٹھا کے تھوڑا کیا کر دو, سائڈ پہ. اتنا بھی اگر تمہارے اندر جذبہ نہیں ہے تو اس اپنے آپ کو مسلم کہنے کے تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ حدیث کا صحیح ترجمہ کر رہا ہوں میں, صحیح حدیث کا صحیح ترجمہ. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اس کانٹے سے گلی بند ہو رہی تھی؟ بولو نا. ٹریفک جیم ہو رہا تھا اس سے, کسی عورت کا حمل ضائع ہو رہا تھا اس میں, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہسپتال پہنچنے سے پہلے مر رہا تھا, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اور وہ پھینکا بھی نہیں آپ نے, پھینکا کسی اور نے. حدیث میں کسی اور کی بھی غلطی تلافی کون کرے گا؟ آپ. وہ بے وقوف ہے تو آپ تھوڑی بے وقوف ہیں. اس کانٹے کو اگر آپ نے راستے سے نہیں ہٹایا, اس پتھر کو سائڈ پہ نہیں کیا, تو حدیث کے مطابق آپ کیا ہیں؟ صحیح ترجمہ یہ ہو کہ بے ایمان ہیں آپ. مجھے بتاؤ, جو کانٹا پھینک رہا ہو راستے میں وہ کیا ہوگا؟ جو ہٹا نہیں رہا. ایک وہ ہے جو ہٹائے بغیر گزر جاتا ہے, لیکن دوسرا وہ ہے جو راستے میں کانٹا کیا کر رہا ہے؟ پھینک رہا ہے. جو باقاعدہ کیلے کا چھلکا راستے میں پھینکتا ہوا جا رہا ہے, یا جو راستے میں پتھر لا کے رکھ دیتا ہے, وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ بولو نا بھائی. یہ تو اس سے بھی زیادہ بدبخت ہے کہ جو کانٹا پراپر طریقے سے پھینک رہا ہے باقاعدہ. نبی تو جو نہ ہٹائے اس کو مومن نہیں کہہ رہے, جو پھینکے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ اور آپ بتاؤ جو وہ کام کرے, حالانکہ اگر کوئی کانٹا پھینک کے چلا جاتا ہے اس سے بھی ٹریفک جیم نہیں ہوتا, ایک گلی بھی بند نہیں ہوتی, گلی میں بھی محلے میں لوگ زیادہ زیادہ کانٹا پھلانگ کے چلے جائیں گے, کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا. بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ لگ جائے گا کسی کے, یہی ہوگا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہ تو نکال کے پھینک دے گا باہر, یہی ہوگا نا.
لیکن آپ مجھے بتاؤ ایسی ایکٹیویٹیز ربیع الاول ہو یا محرم ہو یا سفر ہو یا کوئی بھی ہو، میرا مقصد کسی مکتبہ فکر پہ طنز کرنا نہیں ہے، میرا مقصد اسلام بتانا ہے. وہ میں کروں تو بھی غلط ہے، وہ شیعہ کریں تو بھی غلط، وہ بریلوی کریں تو بھی غلط، وہ اہل حدیث کریں تو بھی غلط، وہ دیوبندی کرے تو بھی غلط، وہ کوئی بھی کرے تو بھی غلط ہے. وہ کیا ہے؟ ایسا کام کرنا جس سے راستے کیا ہو جائیں؟ بند ہو جائیں، جس سے آپ کے پورے ملک کا نظام کیا ہو جائے؟ معطل. تو کیا یہ پیغمبر کی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ یہ ربیع الاول میں بھی غلط ہے. آپ جا رہے ہوتے ہیں، اچانک یہاں سے راستہ بند، پولیس والے کہہ رہے ہیں ادھر سے جاؤ، ادھر سے گئے وہاں سے راستہ بند، ادھر سے جاؤ. 1 گھنٹے کا سفر 2-3 گھنٹے میں، اور بعض دفعہ تو پہنچتے ہی نہیں ہے لوگ، راستے تو محدود ہے نا. تو یہ جو ہم گلیاں بند کروا رہے ہیں، پوری روڈیں جام کروا رہے ہیں، یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بڑا مطالبہ ہو نا آپ کے پیش نظر، تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اسلام کہتا ہے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے. آپ نے ملک میں انقلاب لے کر آنا ہے جی، آپ حکومت کے خلاف کوئی دھرنا دے رہے ہیں، بہت بڑا دھرنا، اور آپ کا خیال ہے کہ یہ حکومت باقی رہی تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ بڑے مفاد کے پیش نظر چھوٹا مفاد کیا جا رہا ہے؟ بولو، برداشت. جیسے گلی میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، روڈ ڈل رہی ہے، اس میں آپ پورا کنٹینر لا کے کھڑا کر دیا، اب متبادل راستہ دے دیا کیونکہ بھائی روڈ بن رہا ہے نا. تو یہ بڑے مفاد کے پیش نظر آپ گلی بند کر رہے ہیں. تو اسلام کا اصول ہے بڑے فائدے کے پیش نظر چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے. تو سیاسی سطح پہ کوئی سمجھتا، اول تو سیاسی دھرنے بھی صرف اپنے کرسیوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی ملک میں خیال ہے بھائی یہ گورنمنٹ کا گرانا ضروری ہے، اس کے لیے بڑا دھرنا دینا ضروری ہے، وہاں ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، یار یہ بہت بڑے مفاد کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا رہا ہے. ربیع الاول یا محرم یا دوسرے مہینوں میں جو مذہبی رسومات ہونی، اس میں کون سا بڑا مفاد ہے ہمارے سامنے؟ اس میں ہم کیا دے رہے ہیں انسانیت کو؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے جو ہم ربیع الاول میں کر رہے ہوتے ہیں، جو محرم میں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کی یہ تعلیمات ہیں؟ وہاں تو اس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں آپ کی کسی زوجہ کی آنکھ نہ کھلے. آپ جب گھر میں داخل ہوتے رات کے وقت سلام اتنی آہستہ آواز سے کرتے کہ کوئی جاگ رہا ہے تو جواب دے دے، سو رہا ہے تو اس کی آنکھ نہ کھلے. اور یہاں آپ دیکھیں ادھر روڈ بلاک، ادھر روڈ، اور یہ سب چیزیں مذہب کے نام پہ ہو رہی ہیں. چائنا میں یہی ہوا، چائنا میں مذہبی آزادی دی گئی، مسلمانوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، دھرنے جلوس، یہ چائنا نے پابندی لگا دی. کیا لگ گئی وہ پابندی؟ تو اسلام تو میرے بھائی اتنا خیال کر رہا ہے کہ کسی کے کانٹا اگر چبھ گیا نا تو اللہ آپ کے ایمان کو ایمان قرار نہیں دیتا. آپ کی مسٹیک ہے، حالانکہ پھینکا نہیں، آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ جو کرنے کے کام ہے وہ کیے نہیں جا رہے. کرنے کے کام کیا ہیں؟ کلوا من الطیبات، کھاتے ہوئے دیکھو حلال کھا رہا ہوں کہ نہیں کھا رہا. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، عمل کرتے ہوئے دیکھو جائز عمل کر رہا ہوں کہ ناجائز کر رہا ہوں. اسی پہ پورا اسلام ہے. انہی 2 چیزوں کا نام اسلام ہے. قیامت میں انہی کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں آپ سے سوال بولو نہیں ہوگا. اگر آپ کسی اور طرح سے تیاری کر رہے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول یا عاشق اہل بیت کہنے کے لیے، یہ آپ کا درد سر ہے. اللہ آپ سے اس پیپر کے بارے میں سوال پوچھے گا جو اللہ نے آپ کو دیا. آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو، فزکس یا کیمسٹری کا پیپر ہے، وہ پیپر آپ کے سامنے آیا کہ جی اس کے 100 نمبر، اس کے 100 نمبر. آپ نے فزکس کے علاوہ جو معلومات آپ کے پاس تھی نا میتھمیٹکس کی، وہ ساری آپ نے اس میں چھاپ دی. بڑی مشکل معلومات. آپ نے سی اے کیا ہوا تھا، بہترین اکاؤنٹنٹ تھے آپ نے اکاؤنٹنگ کی ایکویشنز اور اس کی جو وہ ایسی زبردست خاندانی 20 صفحے لکھ کے آگے، جو ایسی نالج لکھ کے آگے جو کسی کے پاس بھی نہیں تھی. ایگزامینر کیا کرے گا؟ آپ کو انڈا دے گا. آپ ایگزامینر کے پاس پہنچ گئے، یار میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا مشکل پیپر میں نے لکھ کے آیا ہوں، اور یہ میں سی اے کر کے میں نے یہ تیاری کی ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے بعد میں نے یہ لکھا اور میں نے یہ کیا، اور وہ جو فزکس جو کر کے آئے وہ 2 منٹ کا کام تھا. ایکویشن انہوں نے یاد کی بھی تھی رٹا لگا کے، اور ایکویشن یاد کی بھی تھی، وہ سب کر آگے آ گئے. اور میری اتنی مشکل کام آپ نے 0 دیا. کہا بھائی آپ جو مرضی کر کے آئے ہو، ہم تو آپ سے وہ پوچھیں گے جو ہم نے آپ کو پیپر میں دیا تھا. ہر پیپر کے نمبر تھے، اس کا آپ نے جواب لکھا ہے، تو آپ اپنی افلاطونیاں بخراتیاں جو مار کے آئے ہو یہ ہمارا ہیڈیک نہیں ہے. اس نے کہا ہم سے بھی اسی کے بارے میں سوال ہوگا. کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں جی جو ہمیں پیپر دیا ہے نا، اس میں محرم کے جلسے جلوس، بولو چپ ہو جاتے ہو پتہ نہیں کیوں، نہیں ہے. اس میں ربیع الاول کے جلوس اور کیک کاٹنا اور ڈسکو ڈانس جو ہو رہا ہے آج کل، وہ نہیں ہے. نبی سے محبت کا یہ والا طریقہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. قیامت کے دن اللہ مانے گا ہی نہیں اس کو. اللہ کہے گا تمہاری چاہے اس میں شہید ہو جاؤ، آپ ماتم کرتے کرتے خون نکلا مر گئے، کوئی شہادت نہیں ہے، خودکشی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ میں حسین کے غم میں رو کے میں نے یہ سب کچھ کیا. اللہ کہیں گے تمہیں کس نے کہا تھا یہ کرو؟ حسین
حسین کی محبت میں میں نے کب کہا تھا؟ میں نے کہا تھا حسین سے محبت میں حسین کو فالو کرو. حسین کی تو داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تو ظلم کے خلاف ڈٹ گئے, کمپرومائز نہیں کیا. اور ہم میں کتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں, بیوی پہ ظلم, بچوں پہ ظلم, قوم پہ ظلم, ملک پہ ظلم. کتنے لوگ ہیں دفتروں میں ٹائم پہ نہیں پہنچتے اور تنخواہ پوری لیتے ہیں. یہ ریاست پہ ظلم کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ظالم بن کے آپ ماتم کر رہے ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حسین خوش ہو جائیں گے, نبی خوش ہو جائیں گے. نا 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 نا, کوئی بھی خوش نہیں ہوگا میرے بھائی. ان حرکتوں سے شیطان خوش ہو سکتا ہے بدعت کی وجہ سے. وہ کہے گا تم نے اپنی آپ کو ایسی چیزوں میں کھپا دیا جس کا نہ تم کو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ تم کو آخرت میں, بلکہ مزید گناہ اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے غیر مسلم اسلام سے دور ہوگا. کبھی بھی غیر مسلم یہ منظر دیکھ کر اسلام کے قریب نہیں ہو سکتا. غیر مسلم مسجد میں آئے, آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے, اسلام سے محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کا رمضان دیکھے, صبح سحری میں جاگنا, افطاری کا وقت, محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کی قربانی دیکھے, غیر مسلم آپ کا نکاح کا نظام دیکھے, آپ کا فیملی سسٹم دیکھے, رشتہ داری جوڑنا دیکھے, باپ کی خدمت کرنا دیکھے, آپ کا حج دیکھے, آپ کا عمرہ دیکھے, اٹریکٹ ہوگا وہ دین کی طرف. آپ کا ماتم دیکھ کے اٹریکٹ ہوگا وہ, کہے گا یار یہ کیا وحشیانہ عمل ہے, یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, ایران میں بھی ماتم پہ پابندی ہے, پتہ ہے آپ کو, کھلے عام نہیں کر سکتے. آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور کلو من الطیبات, ہمیں جو اللہ نے پیپر دیا اس میں دو ہی چیزوں کا سوال ہوگا, کھا کیا رہا ہے, کر کیا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھانا بھی کرنا ہی ہے, لیکن اللہ نے اس کو الگ سے بیان کر دیا نا, کیونکہ لوگ کرتے بہت کچھ اچھا ہے, کھانے میں ڈنڈی مار دیتے ہیں, اور کچھ کھاتے صحیح ہیں, کرنے میں کیا کر دیتے ہیں, ڈنڈی مار دیتے ہیں. کھاتے تو بڑا پاکیزہ حلال ہیں, کام غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے اسلام کو اللہ اس کو امن اور ایمان والا بنا اور سلامتی اور احسان والا بنا, یعنی کو ہمارے. اور اے چاند, تیرا بھی رب اللہ ہے, میرا بھی رب اللہ. تو کوئی بھی مہینہ جب شروع ہو اسلامی مہینہ تو چاند دیکھ دعا کریے. محرم کے چاند کی الگ سے کوئی دعا ہمارے لیے. محرم کس حدیث کے مطابق اللہ کے مہینوں سے ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ الحرام کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا ہے, شہر اللہ المحرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, سب سے زیادہ فضیلت محرم کے روز, 10 محرم کا روزہ جسے کہا جاتا ہے وہ روزہ ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہوتے, اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے, یہ فضیلت ہے. اور اس کو جو اللہ کا مہینہ کہا گیا تو اشہر حرم کی, اشہر حرم 4 مہینے ہیں, محرم ہے اور رجب ہے اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ. تو 4 مہینے شریعت میں محترم مہینے. 4 مہینوں جو ہے نا محترم تھے عرب میں, اور محترم کا مطلب یہ تھا ان میں جنگ و جدال کو عرب لوگ بہت برا سمجھتے, تو اس میں ایک محرم کی جو بھی مقدس چیز ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے, اس لیے اس کو اللہ کا مہینہ کہا. محرم کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا میں نے بھی بتا دیا. محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہو. صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ روزہ ملانے کا حکم دیا. 9-10 ملا دیں یا 10-11 ملا دیں, لیکن یہ لازمی نہیں ہے اس زمانے میں. اگر کوئی ملا دے تو اچھی بات ہے, ملائے تو 10 محرم کا بھی جائے. تو عاشورہ کے روزے کا دن کون سا ہوتا ہے؟ 10 محرم ہوتا ہے. عاشورہ 10 محرم کا روزہ کس نبی کے واقعے سے متعلق؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات ملی اور بنی اسرائیل کو جو فرعون سے نجات ملی وہ 10 محرم کو. تو یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا ہم تو موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں علیہ السلام. تو آپ نے پھر روزہ رکھنا شروع کیا, لیکن یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے 2 روزوں کا حکم. آج کل چونکہ مشابہت کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے, اس لیے بہت سے علماء کی رائے ہے کہ 1 روزہ بھی رکھ لینا کافی. 9 اور 10 محرم کا روزہ ساتھ میں رکھنا سنت ہے؟ جی بہتر ہے, ساتھ 9 اور 10 کا اکٹھا رکھا جائے. 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ جی وہ بھی جائز ہے. صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے. محرم کے روزے اور رمضان کے روزے میں کیا فرق ہے؟ رمضان کا تو بہرحال فرض ہے. محرم کے روزے اور رمضان کے روزے میں وہی فرق ہے جو فرض نماز میں اور سنت نماز میں فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ فرض جو اسلام کا رکن ہے وہ تو بہرحال رکن ہے, اس کے برابر تو کوئی مہینہ یا کوئی روزہ ہو ہی نہیں سکتا. ماتم اور عزاداری کے مسائل. محرم میں ماتم کرنا جائز ہے
کسی بھی مہینے میں ماتم کرنا جائز نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم چہرے پہ مارے گا یعنی غم میں یا گریبان چاک کرے گا تو زمانے جاہلیت کی رسم کے مطابق چلے گا تو وہ ہم میں سے نہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گریبان چاک کرنا، چہرے پہ یا سینے پہ تھپڑ مارنا یا کسی بھی طریقے سے ماتم کرنا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ممانعت ہے۔ ہمیں غموں میں صبر کرنے کا حکم، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی اہل ایمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے، ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام جو ایک وسیع مذہب ہے، اتنا جامع دین ہے، وہ ہمیں یہ ہدایت ہی نہ دے کہ غم میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، غم میں ہم نے صبر کرنا ہے، اور اس صبر میں ہم نے دعا پڑھنی ہے، اور ماتم یا یہ سب چیزیں ہم نے نہیں کرنی۔ ان سب چیزوں کو زمانے جاہلیت کی رسم قرار دیا گیا ہے، زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ ماتم میں خون بہانا، زنجیر زنی کیسا عمل ہے، یہ بتا دیا میں نے، یہ سب ناجائز عمل ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ محرم میں جلوس نکالنا کیسا ہے، جلوسوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، غم منانا۔ میں نے بتایا کہ شریعت میں غم منانا جائز نہیں، دیکھیں غم ہونا تو ایک نیچرل ہے، فطری چیز۔ آپ جب بھی کوئی غم کی خبر سنتے ہیں تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ غم ہوتا ہے آپ کو، یہ تو محبت کی علامت ہے۔ آپ کے والدین میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جائے، آپ جب اطلاع ملتی ہے تو انسان غمزدہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر سال اسی تاریخ پہ وہ رو رہا ہو، غم منا رہا ہو، یہ ناجائز ہے۔ تعزیت تو 3 دن تک ہوتی ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو سید شباب اہل الجنہ ہے، سیدنا حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان پر کربلا میں بے انتہا ظلم ہوا، ظالمانہ قتل ہوا۔ جن لوگوں نے قتل کیا، اللہ ان بدبختوں کو عذاب دے، اور ان بدبختوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کے انجام تک پہنچائے۔ لیکن جب بھی یہ خبر ملے اور اس پہ پھر سوچ کے غم منانا، یہ شریعت میں اجازت نہیں۔ ہاں جب آپ کو خبر ملے اور آپ کو نیچرلی قدرتی طور پر کوئی غم ہو جائے تو وہ تو فطری چیز، یہ بلکہ محبت کی علامت ہے، لیکن سوچ کے اس کو اور جلوس نکال کے اور پھر مجلسیں منعقد کر کے یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کی ہمیں مثال نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید تھے، بہت ہی ظالمانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جہاد ہوا، جنگ، آپ کے چہیتے شہید ہوئے، آپ کے لخت جگر شہید ہوئے میدان جنگوں میں، لیکن کہیں بھی نہیں ملتا کہ نبی نے ہر سال ان کا غم منایا ہو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آپ کو خبر ملی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو آپ کی جو ازواج تھیں حضرت جعفر طیار کی، ان کے رونے کی آواز باہر آئی، ان کی چیخنے کی آواز آئی، تو آپ کتنا غضبناک ہوئے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ نے کتنی سختی سے ان کو حکم دیا۔ اب جن کی جوان خوبصورت شوہر، بہادر شوہر، غیرت مند شوہر شہید ہو گئے، کہ بیویوں کو چیخ و پکار کی اجازت نہیں دی جا رہی اس موقع پہ، یہ نہیں کہ اگلے سال، بلکہ اسی موقع پہ، تو اگلے سال کہاں سے اجازت دی جائے گی کسی کے غم منانے کی؟ اس لیے سیدنا حسین یا سیدنا حسن، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم نے محبت بھی شرعی حدود کے اندر رہ کے کرنی، اور محبت میں ہم نے اللہ کی حدود نہیں توڑی۔ اس لیے جب کوئی کربلا کا واقعہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس موقع پر اس کے آنکھ سے آنسو نکل آئے، بیان کرنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو یہ تو فطری چیز ہے، نیچرل چیز، لیکن سوچ کے اس میں پھر جلوس نکالنا اور اس کو اس نیت سے واقعات کو سنانا کہ تاکہ لوگ روئیں، چیخیں، جو بہت جگہوں پر دیکھا ہے اس طرح کی محفلیں لگتی ہیں، یہ پھر شرعی حدود سے تجاوز ہے۔ محرم میں نئے کپڑے اور نئے جوتے پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں جب شیعہ لوگوں نے محرم کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا تھا اور اس میں غم منانا شروع کر دیا، تو بعض لوگوں نے شیعوں کی مخالفت میں محرم کو ایک تہوار سمجھنا شروع کر دیا، یعنی ایسا معاملہ شروع کر دیا جیسے تہوار ہے، اس میں نئے کپڑے پہننا اور اس طرح کی، تو یہ بھی غلط ہے۔ محرم نہ تو کوئی تہوار ہے کہ جس میں خوشی منائی جائے، نہ کوئی غم کا مہینہ ہے کہ جس میں غم منایا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 4 مہینے اسلام میں محترم ہیں، ان میں جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ ثواب زیادہ ہوگا، اور اس کا تقدس پامال کرتے ہیں تو گناہ کا زیادہ خطرہ ہے، یعنی خاص طور پہ جنگ و جدال کرنا ہے، بس اتنا ہے۔ اس سے جتنا شریعت نے جس کے بارے میں ہمیں بتایا، ہمیں اتنا ہی رہنا چاہیے، اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں۔ گھر میں ٹی وی بند کر دینا یا سر میوزک چھوڑ دینا صرف محرم میں کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، صرف محرم میں نہیں کریں یہ کام، سفر میں بھی کریں،
اور ربیع الاول میں بھی. تو باقی رمضان میں سب سے زیادہ برا ہے برائیاں کرنا، کیونکہ وہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا وبال بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو محرم کا میں بھی برا ہے، سفر میں بھی برا ہے، ربیع الاول میں بھی برا ہے. اب یہ لوگ عجیب سی بات ہے کہ محرم میں کہتے ہیں کہ میوزک بند کرو اور سفر میں پھر چلا دیتے ہیں، ربیع الاول میں پھر چلا دیتے ہیں. یہ غلط ہے، سب میں بند کریں. محرم میں صرف حضرت حسین کا غم ہی کافی ہے. کیا مطلب؟ یہ سوال میں سمجھا نہیں. محرم میں رونا دھونا اور غم منانے کی شریعت کا حکم کیا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ اسلام میں صبر کا حکم ہے، غم منانے کا حکم. جتنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے کا حکم ہے. یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ میرے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے، تو اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے پتہ چلتا ہے حسین کے غم میں رونا بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نہیں کہا کہ جب بھی شہادت ہر سال تم جو ہے رویا کرو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال نہیں روئے ہیں. جب آپ کو اطلاع ملی تو اس وقت تو محبت کا تقاضا تھا کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو نکلیں. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو بہت زیادہ تھی اپنے دونوں لاڈلوں سے. تو جب آپ کو اطلاع ملی تو وحی کے ذریعے تو آپ کا رونا فطری ہے. تبھی میں نے بتایا کہ اگر کوئی کربلا کا واقعہ سنتا ہے اس کو رونا آ جاتا ہے تو یہ محبت کی علامت ہے. لیکن یہ نہیں ملتا کہ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ سوچ سوچ کے رویا کرتے، بلکہ آپ نے صبر کا حکم دیا. محرم کی عبادت اور عمل. محرم کی عبادت میں 10 محرم کا روزہ ہے اور حدیث سے اتنا ہی ثابت ہے. الگ سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. کوئی کرے تو اچھی بات ہے. عبادت تو ایسی چیز ہے آپ جتنی چاہے کریں، جب چاہیں کریں. محرم میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں، ہمارے علم میں نہیں. کیا محرم میں عمرہ یا حج کی طرح کوئی الگ سے ثواب ہے؟ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے. کسی کے علم میں ضرور پیش کر. محرم کے پہلے 10 دنوں میں کون سی دعا مانگی جائے؟ کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے. جیسے باقی مہینوں میں آپ جو دعائیں مانگتے ہیں وہی محرم میں بھی مانگیں، اور الگ سے اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے دعاؤں کی. 10 محرم کو گھر میں کچھ خاص بنانا سنت ہے. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ جو عاشورہ کے دن خرچ کرے گا تو اللہ اس کے اس میں برکت دے گا. اسی وجہ سے بعض علماء کا رواج ہے کہ عاشورہ کے دن دسترخوان کو وہ وسیع. لیکن میں نے جب ان حدیثوں کی تحقیق کی ہے تو ان میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح حدیث تو نہیں ہے لیکن تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ضعیف روایات اگر کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے، خاص طور پر احناف کا تو بہت سخت اصولی موقف ہے کہ جب بھی کوئی حدیث مشہور حدیث یا متواتر حدیث کے خلاف ہوگی تو صحیح ہونے کے باوجود بھی وہ قابل قبول نہیں. تو یہاں جو حدیث ہے جو ضعیف روایتیں ہیں وہ بخاری کی صحیح حدیث کے خلاف ہے جس میں عاشورہ میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اب روزہ اور دسترخوان وسیع کرنا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے روزہ رکھیں دن میں اور افطاری میں دسترخوان وسیع کر دیں. تو بھائی جب افطاری میں دسترخوان وسیع کریں گے تو وہ عاشورہ کا دن رہے گا ہی نہیں، وہ تو 11 محرم شروع ہو جائے گی. تو بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ رات یہاں دن کے تابع ہے. تو کچھ بنتا نہیں ہے، بہت زیادہ تعویلات کرنی پڑتی ہیں. اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے اس بارے میں یہی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شیعہ لوگوں نے اس دن کو منحوس دن قرار دیا تو بعض شام کے لوگوں نے، سنیوں نے ان کی مخالفت میں بھی تشدد کر کے اس کو گویا ایک خوشی کا دن قرار دے دیا. اور پھر خوشیوں میں کپڑے بھی اچھے پہنے جاتے ہیں اور دسترخوان وسیع بھی کیا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے غلو میں یہ حدیثیں گڑھی ہیں، واللہ عالم. بہرحال روایات ہیں، اختلافی مسئلہ ہے. جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے اہل حق علماء کے درمیان تو اس میں تشدد اور غلو جائز نہیں. تو میرا جو رجحان تھا اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو رجحان ہے، میرا کیا رجحان، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات، جو بعض ہمارے بڑے علماء کا رجحان ہے. اگرچہ بعض علماء اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں کہ دسترخوان وسیع کر دیا جائے، لیکن ہمارے ہی بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ یہ روایتیں اس جاندار نہیں کہ اس کی وجہ سے بخاری اور مسلم متفق علیہ صحیح حدیث میں تعویل کی جائے. لہذا ہماری رائے یہی ہے، ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ دسترخوان وسیع کرنا بھی ہی ہے. جب چاہیں دسترخوان وسیع کریں، بچوں کو کھلائیں پلائیں، لیکن 10 محرم میں کوئی خاص فضیلت کسی مضبوط دلیل سے ثابت نہیں. روزہ رکھیں آپ 10 محرم کا، افطاری میں ویسے ہی دسترخوان آٹومیٹیکلی وسیع ہو ہی جاتا ہے. افطاری میں اٹھتی ہے تو کھانے پی دل کرتا ہے تو بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں.
سب مل کے موج مستی کریں، کھائیں پیئیں افطاری میں، روزے میں نہیں، روزہ تو عبادت ہے۔ کیا محرم میں کسی قسم کا صدقہ دینا مستحب ہے؟ نہیں، کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، جیسے باقی میں صدقہ افضل ہے، محرم میں مسجد میں خصوصی درس دینا سنت ہے، کوئی الگ سے اس کی کوئی الگ سے کوئی فضیلت نہیں۔ باقی کوئی دینا چاہے تو جیسے ہر مہینے میں روزانہ درس ہوتا ہے، محرم میں بھی ہو سکتا ہے۔ محرم میں فاسٹنگ اور چیریٹی کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ رکھنا 10 محرم کو رکھیں اور چیریٹی بھی روزے میں کریں تو روزے میں ویسی ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ سنی اور شیعہ محرم کس طرح مناتے ہیں؟ شیعہ کس طرح مناتے ہیں یا آپ شیعوں سے پوچھو کہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو صحابہ قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے ثابت ہو اس کو مانتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک محرم میں کوئی الگ سے عبادت، جلوس نکالنا یا غم منانا، یہ ہمارے جو غموں کے جلوس ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا ثابت ہے۔ باقی کوئی بھی نیکی کسی بھی دن کرنا چاہیں وہ تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ سنی عقیدے سے محرم میں کیا عمل ہونا چاہیے؟ سنی عقیدے سے محرم میں بس یہی عمل ہونا چاہیے، اور محرم میں آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور نہیں رکھ سکتے تو کم از کم عاشورہ کا روزہ آپ رکھیں۔ شیعہ کے محرم کے اعمال سنت کے مطابق رکھتے ہیں؟ ہماری رائے میں تو نہیں ہوتے، بہت سارے ان کے اعمال بدعت ہیں۔ باقی یہ وقت پھڈے اور جھگڑے کا نہیں، آپ اپنے مسلک پہ چلیں جس پہ آپ کو اطمینان ہے، اور کسی دوسرے کو چھیڑے نہیں ہیں۔ اس وقت تو عالم اسلام کے حالات چل رہے ہیں، جھگڑے اور پھڈے بازی والے نہیں چلیں۔ آپ اپنی رائے پہ چلیں، اہل حق علماء جن کو آپ اہل حق سمجھتے ہیں ان کو فالو کریں آپ، باقی جھگڑے کسی سے نہیں، بحث مباحثہ کسی سے نہیں کریں۔ شیعہ لوگ محرم میں یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں، بھائی وہ جانے اور ان کا مسلک جانے، ان کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ ہاں، ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو قرآن و سنت اور صحابہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم وہ کریں گے۔ تو اختلاف نہ کیا جائے، اختلاف سے مطلب یہ ہے کہ بحث مباحثہ، مناظرے بازی اور الزام ایک دوسرے پر ہوٹنگ، کیونکہ اس وقت جو امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے ساری دنیا کے سامنے، اگر ہم لوگ لڑ پڑے اسی طرح آپس میں تو دنیا پھر ہمارا تماشا دیکھے گی اور مذاق اڑائے گی، اور نہ سنی رہے گے نہ شیعہ رہیں گے، سب کی ایسی۔ تو بس دلائل کی دنیا میں جو بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا قرآن و سنت سے، تو ہمیں مسئلہ یہی ثابت ہے، اس کو فالو کریں، چھیڑیں کسی کو، کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ شیعہ لوگوں کا 12 امام کا عقیدہ سنت سے ثابت ہے؟ ہمارے رائے کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ اسلام میں جو اصل امام ہیں وہ تو صرف سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ مجازاً امام کہا جاتا ہے، حدیث میں جو ہمارا رہبر ہوگا ان کو بھی ہم امام کہتے ہیں، تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی معصوم عن الخطا ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے، لہذا اس فیلڈ میں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، جیسے حدیث میں امام بخاری کو، امام مسلم کو۔ اسی طرح فقہ میں جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں وہ 4 ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل۔ ان 4 سے مراد وہ جن کا فقہ مدون مرتب ہوا اور صدیوں تک چلا اور آج بھی بھرپور طریقے سے موجود۔ تو ہمارے ہاں جو امام کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ معصوم علی الخطا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس کی بات پتھر پہ لکیر ہے۔ تو اہل سنت والجماعت میں امام کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقہ میں چونکہ ماہر ہیں، تو لہذا ہم حدیث سے ایک بات وہ ہے جو ہمیں اپنی عقل کے مطابق سمجھ میں آ رہی ہے، اور ایک وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کی سمجھ میں آ رہی ہے، تو ظاہر ہے ان کا فہم فراست ہم سے زیادہ تھا، تو اس بیس پہ ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، تبھی ان 4 اماموں کے ماننے والوں نے بہت سے اقوال ان 4 اماموں کے ترک بھی کیے۔ خود فقہ حنفی میں ہمارے ہی مشائخ نے بہت سے اقوال امام حنیفہ کے، شافی فقہ میں بہت سے اقوال امام شافی کے چھوڑے گئے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اہل سنت والجماعت ان 4 اماموں کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ معصوم عن الخطا صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، اور پیغمبر سے اگر خطا ہو بھی جائے تو اللہ کی طرف سے فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ نبی کو فالو کریں، ہر چیز میں فالو کریں۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں امام کا مطلب، جو مجتہدین ہیں امام، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ تھا، اور ان میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ تھی، لہذا قرآن و حدیث کا ایک مفہوم وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، تو ان کی رائے پر اپنی رائے کو چھوڑ دینا، بس یہ عقیدہ رکھے کہ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی۔ شیعہ حضرات کے ہاں امامت کا تصور کچھ اور ہے، وہ پھر آپ شیعہ لوگوں سے پوچھیں، وہ مجھ سے نہیں۔ اہل سنت والجماعت کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کو سیدنا حسین سے محبت کا اظہار آپ کے مناقب کو بیان کر کے کرنا چاہیے، آپ کے فضائل جو احادیث میں بہت سارے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے ہیں، اور
جیسے ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور دیگر اصحاب رسول کی، جن میں سیدنا معاویہ بھی ہیں، حضرت ابو سفیان بھی ہیں، سارے صحابہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو ان کی نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ وہ غلطیاں اللہ معاف کر دے گا، یہ ہمارا ہے۔ اور سیدنا حسن و حسین تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بھی آپ سے چلا ہے، تو یہ فضیلت ہے، اس فضیلت کو بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے نظر میں محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، اور آپ کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے۔ کسی کی سے محبت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کی تعلیمات کو فالو کریں۔ تعلیمات کو فالو کیا نہیں جائے اور محبت کا اظہار کیا جائے تو یہ تو پھر محبت نہ ہوئی۔ محبت تو یہ ہے کہ جب آپ کسی سے صحیح میں محبت کرتے ہیں تو ان کے احکامات، ان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ محرم میں ہماری سوچ اور عمل کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری سوچ اور عمل کا رخ یہ ہونا چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی خاطر اپنی جان دی، غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا، اور ہم سب ہو چکے ہیں، ہم بغیرتی پہ سمجھوتا نہیں کرتے، ہم الٹا چلتے ہیں، حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، اور اگر آواز اٹھاتے بھی ہیں تو اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سے سیکھنی کہ آپ نے غیرت اور حمیت پر سمجھوتا نہیں کی۔ ایک ظالم بدبخت کے سامنے آپ جو ہے یہ خوب سمجھ لیں، سیدنا حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے کربلا میں۔ اگر آپ ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے نکلے ہوتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلے ہوتے، پوری فوج لے کے نکلے ہوتے۔ آپ تو تفتیش احوال کے لیے گئے تھے، اور زبردستی آپ کو گھیر کے آپ کو جو ہے ظلمن قتل کیا گیا، جو تاریخ کا ایک بدترین ظلم تھا۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ والے لوگ، نیک لوگ، ضروری نہیں کہ اس دنیا میں ان کو ترقیاں ملیں، بعض دفعہ ظالم کو ترقی ملتی ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں امتحان ہے، عمل ہے، نتیجے کی زندگی نہیں، نتیجے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کے لاڈلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، آپ شہید ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے لحاظ سے تو اس کو ناکامی سمجھا گیا نا، یعنی جو کوفہ کا بدبخت لانتی گورنر تھا جس کے ہاتھ رنگین ہوئے سیدنا حسین کی شہادت سے، تو وہ تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ بیٹھا نا کہ جو وہ چاہتا تھا اس نے کر لیا۔ لیکن کیا کوئی ذرا سے ایمان والا شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کامیاب تھا؟ ظاہر ہے اس نے زندگی بھر کی لعنت اور زندگی بھر کی نحوست اپنے ذمہ لے لی۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ دنیا دار فانی ہے، اس کی کامیابی اور اس کی ناکامی اصل نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا تھا، کتنے پیغمبروں کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، حالانکہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن کیسے شہید کر دیے گئے۔ تو یہ دنیا کی کامیابیاں اور خوشیاں، اس سے کبھی ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، کبھی اللہ کی نعمت بھی ہوتی ہیں اور کبھی اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہوتی ہے۔ بہت بڑا سبق ملتا ہے ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے۔ حسینیت کا مطلب صرف ماتم ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں حسینیت کا اصل مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب ہے غیرت، شجاعت، بہادری، یہ حسینیت کا اصل مطلب ہے۔ صبر، اس میں صبر سب سے پہلے آتا ہے۔ تو ماتم کے تو بارے میں حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو گریبان چاک کرتا ہے اور سینوں پہ، چہرے پہ مارتا ہے، یعنی جو بھی یہ ماتم کرتا ہے، ماتم اسی کو تو کہتے ہیں، اب اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، وہ تو صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ زمانے جاہلیت کی رسم تھی۔ خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع جب اہل بیت کو ملی ہے جو باقی رہ گئے تھے، تو کیا انہوں نے کیا یہ سب کچھ کیا تھا؟ ظاہر ہے انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، انہوں نے صبر کیا۔ تو ہمیں بھی صبر کا حکم۔ آج کے دور میں کربلا سے کیا تعلیم ملتی ہے، یہ میں نے بتائی ابھی تفصیل کے ساتھ۔ یہ بھی ہو گیا۔ 10 محرم کو من گھڑت قصے سنانا کیا جائز ہے؟ 10 محرم کو جو واعظین کی طرف سے واقعات سنائے جاتے ہیں، کچھ تو واقعی مستند واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر واقعات من گھڑت ہیں، صرف مجمع گرم کرنا ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے۔ ہر سنی سنائی بات میں ہر پڑھی ہوئی بات بھی، کتاب میں آپ نے کوئی واقعہ پڑھ لیا، آپ کو تحقیق ہے نہیں کہ یہ مستند ہے غیر مستند ہے، تو اس کو آگے نقل کر دیا، تو یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو محرم میں یا سفر میں یا ربیع الاول میں، کسی بھی مہینے میں
جب آپ کربلا کا واقعہ پڑھیں سنیں تو اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ مستند بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بہت زیادہ بعض لوگ مبالغہ، میں نہیں کہہ رہا سب کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس میں جھوٹے قصے بھی داخل کر دیتے ہیں مجمع گرم کرنے کے لیے، اور گویا ایک طرح کے وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو یعنی یہ بھی گویا تفریح کا ایک وہ بنا دیتے ہیں، اس کو بھی عنصر، ایک انٹرٹینمنٹ کا جو ہے اس میں عنصر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کسی کا غم سنا کے؟ تو غم میں جب بہت زیادہ جھوٹے قصے ڈال دیے جائیں نا اس کے اندر، دیکھیں ہمارے نزدیک سیدنا حسین کا قتل ہی اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا غم کا واقعہ ہے کہ یہی عرش کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ کوئی کم نہیں ہے کہ ایک اسلامی ریاست تھی، اس کا ایک گورنر تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس کے ہاتھوں نبی کے نواسے کا اور اہل بیت کا قتل ہو رہا ہے، یہ کوئی کم واقعہ نہیں ہے۔ لیکن بعض واعظین کیا کرتے ہیں، مجمع گرم کرنے کے لیے، ان کو جذبات میں لانے کے لیے، تاکہ تھوڑا سا ایک جو ہے نا وہ مجمع گرم ہو جائے اور ان کو لفافے میں پیسے زیادہ مل جائیں، تو بعض جھوٹے واعظین پھر اس میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ کون واعظ ایسا ہے کسی بھی مسلک میں، میرا مقصد کسی مسلک کی بات کرنا نہیں ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، دیکھنا یہ چاہیے کہ کون سا واعظ ایسا ہے جو مستند واقعہ سنا رہا ہے، جو مستند سند سے ثابت ہے، اور کون ایسا ہے جو اپنی طرف سے اس میں قصے کہانیاں ملا کے مجمع صرف گرم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ محرم میں غم دکھانے کے لیے کالے کپڑے پہننا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، میں نے بتایا غم منانا جائز نہیں، غم ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اسپیشلی اس کو باقاعدہ طریقے سے منانا اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ محرم میں دسترخوان وسیع کرنا، یہ مسئلہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تفصیل سے بتا چکا۔ اچھا، محرم میں حلیم بنانا کیا بدعت عمل ہے؟ جی بالکل بدعت عمل ہے، دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہی اب اس میں کوئی بھی چیز ایڈ کی جائے گی تو وہ دین میں اضافہ ہو۔ محرم میں منت مانگنا کیا جائز ہے؟ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ محرم میں منت مانی جائے تو ہوتی ہے، اور اسپیشلی یہ سمجھ کے محرم میں منت ماننا کہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا یا منت پوری ہوگی، یہ بھی جائز نہیں ہے، گناہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کیوں شریعت کے کہے بغیر کسی مہینے کو منت کے لیے خاص کر لیا۔ قربانی کا گوشت محرم تک رکھ کر کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں آپ رکھ کے کھائیں، لیکن بعض لوگ اس لیے محرم تک رکھتے ہیں کہ انہوں نے حلیم بنانا ہوتا ہے، تو میں نے بتایا محرم میں حلیم کو کوئی فضیلت دینا جائز نہیں ہے، اور آج کل لوگ فضیلت ہی دیتے ہیں، اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے۔ محرم میں سبیلیں لگانا جائز ہے؟ یہ شیعہ حضرات یہ کام کرتے ہیں، ان کے مسلک میں ایسا ہی ہے۔ میں نے بتایا کہ آپ ایک چیز کو فالو کریں، ہمارا جو منہج ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ منہج شیعہ حضرات سے مختلف ہے۔ تو ہمارے لیے کوئی بھی کام کے ثواب سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ صحابہ سے، قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل ہو، تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے محرم میں سبیل کی، اس لیے ہم اس عمل کو، اگر کوئی ثواب سمجھ کے کرتا ہے تو اس عمل کو بدعت سمجھتے ہیں۔ لوگ ثواب سمجھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے گناہ سمجھ کے تو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو نارملی اگر کسی کو پیاس لگ رہی ہے، اس کے لیے آپ پانی کی سبیل لگائیں تو وہ کسی بھی مہینے میں لگا لیں جب زیادہ ضرورت، جون جولائی میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، گرمیاں ہوتی ہیں، دسمبر میں نہیں ہوتی ضرورت، اس کا محرم سے تعلق نہیں ہے، اس کا گرمی سردی سے تعلق ہے۔ سبیل میں مقصد صرف پانی پلانا ہو اگر تو جائز ہے؟ مقصد پانی پلانا ہے تو پھر سفر میں کیوں نہیں لگا رہا، ربیع الاول میں کیوں نہیں لگا رہا؟ جو محرم میں لگا رہا ہے اس کا مطلب اس کی دماغ میں یہ بات ہے کہ اس میں زیادہ ثواب ہے، یہ غلط ہے، آپ شریعت پہ کیسے اضافہ کر رہے ہو؟ اس میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا۔ پھر بار بار میں کہتا ہوں جو شیعہ لوگ ہیں ان کو چلنے دیں، وہ جو کر رہے ہیں، کسی کو چھیڑے نہیں جا کے کہ سبیل کیوں لگائی ہے، کیا کر رہے ہو، یہ دور چھیڑ چھاڑ کا نہیں ہے۔ امت کو بہت سے بڑے مسائل میں اتحاد کی ضرورت ہے جو دنیا کے حالات چلتے ہیں، لیکن آپ یہ کام نہ کریں اور سبیلوں سے پانی بھی نہ پئیں، آپ اوائڈ کریں اس سے۔ کیا محرم میں قیامت آئے گی؟ بعض روایات ہیں اس ٹائپ کی، لیکن کوئی بھی مستند روایت نہیں۔ 10 محرم سے متعلق جتنے بھی واقعات ہیں ان میں بالکل بے غبار جو صحیح سند سے ثابت ہے واقعہ، وہ یہ ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی 10 محرم اور عاشورہ کی طرف واقعات منسوب ہیں ان میں کچھ حدیثیں تو بالکل من گھڑت ہیں، کچھ ضعیف ہیں، بالکل بے غبار مستند روایت صرف یہی ہے۔ محرم میں نکاح کرنا کیا منحوس ہوگا؟ نہیں، کوئی مہینہ کوئی دن اسلام میں منحوس نہیں ہے، اور اگر ہم کسی کے غم کی وجہ سے کسی مہینے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیں اور اس میں نکاح پہ پابندی لگا دیں تو پھر تو اسلامی تاریخ میں یکم محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ نکاح میں تاخیر شریعت میں پسندیدہ کام نہیں۔ اب آپ کا رشتہ طے ہوا محرم میں اور آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ میں سفر میں کروں گا، تو شریعت میں نکاح میں تاخیر پسندیدہ کام نہیں۔ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، کہ
اللہ کہتے ہیں جو بھی بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو. تو کب کیا مطلب کرا دیا کرو؟ 10 سال کے بعد کرا دیا کرو. مطلب یہ ہے کہ جب موقع ہو اسی وقت کرا دیا کرو. تو آپ صرف اس وجہ سے محرم کے نکاح کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ منحوس مہینہ ہے، تو یہ پھر گناہ ہوگا. آپ ویسے ہی کوئی ڈیلے کر رہا ہے کہ ابھی اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے نکاح کرنا، تو ایک الگ بات ہے. لیکن اپنی طرف سے کسی مہینے کو آپ نے منحوس قرار دے کے نکاح جیسی مبارک عمل کو ڈیلے کر دیا، یہ پھر شریعت پر زیادتی ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا اس میں کہ آپ نے شریعت پر اضافہ کیوں کیا. بعض لوگ کہتے ہیں اگر اس مہینے میں آپ کے ابا کا انتقال ہوا ہوتا تو آپ نکاح کر لیتے. بالکل کر لیتے اگر 1 سال گزر چکا ہوتا. ہاں، جس وقت انتقال ہوتا ہے اس وقت تو انسان رو رہا ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، اس کی توجہ ہی نہیں جاتی نکاح وغیرہ کی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگلے سال جب وہی مہینہ آئے گا تو اس میں سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کسی یعنی فرض کریں کہ ربیع الاول میں یا رجب میں آپ کے والد کا انتقال ہوا، تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اگلے رجب میں آپ نے شادی نہیں کرنی کیونکہ آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا. تو پھر تو کبھی آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہوگا، کسی مہینے آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہوگا. تو غم کا مہینہ جب اگلے سال دوبارہ آتا ہے تو اس میں وہ نہ انسان کے وہ جذبات ہوتے ہیں اور نہ جو ہے اس پہ کوئی شرعی حکام ہو. تو اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں نے بار بار بتایا کہ چھوٹے غم نہیں ہے، امت کے لیے بہت بڑا غم تھا. شاید تاریخ میں امت نے اس سے بڑا غم نہ دیکھا ہو. لیکن اب ہر سال اس مہینے کو آپ منحوس سمجھنا شروع کر دیں اور اس میں کوئی خوشی منانے کو ناجائز سمجھنا شروع کر دیں، یہ پھر شریعت پر اضافہ ہے، شریعت پر زیادتی. یہ زیادتی اضافہ جائز نہیں ہے. محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے نے بتا دی. کیا عاشورہ کا